والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ محترم احباب، قرآن حکیم کی سورہ فتح، اس کی ایک آیت کا حصہ میں نے کچھ تلاوت کیا ہے۔ اسلامی سال کی آج ابتدا ہے، یکم محرم الحرام 1442 ہجری کا آغاز ہے۔ اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے، سال نو کی ابتدا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات دی تھی کہ جب بھی کوئی چاند دیکھو تو امن و سلامتی اللہ تعالیٰ سے طلب کرو، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام۔ اللہ یہ مہینہ اور یہ سال جو اسلامی شروع ہونے لگا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر ہمارے لیے اپنی خیر، برکات، امن، سلامتی ہمارے لیے رکھ دے، اور یہ خیر کا باعث تمام تر مسلمانوں کے لیے اسے بنا دے۔ پہلے بھی کئی دفعہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ یاد رکھیں، دین کے اندر، قرآن کے اندر، شریعت اسلامیہ کے اندر اللہ نے 12 مہینے مقرر کیے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جس دن آسمانوں کو پیدا کیا، جس دن میں نے زمین کو بنایا، اسی دن سے میں نے 12 مہینے سال کے متعین کر دیے، بنا دیے۔ پھر فرمایا کہ منہا 4 حرم، ان کے اندر 4 مہینے حرمت والے اللہ نے نکال دیے، ان کے اندر لڑائی جھگڑا دنگا فساد کرنا اللہ نے مزید منع کر دیا، روک دیا۔ شوال، ذیقعد، ذی الحج، اور 4تھا مہینہ رجب ہے۔ 3 مہینے لگاتار ہیں، شوال، ذیقعد، ذی الحج، اور 1 مہینہ درمیان میں جا کے آتا ہے رجب، جو شعبان سے پہلے آتا ہے، جمادی الثانی کے بعد میں آتا ہے۔ یہ منہا 4 حرم۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے ہیں۔ 12 مہینوں کے نام بھی رسول اللہ نے بتائے۔ اسلامی سال کا آغاز ہم ہجری سے کرتے ہیں، سن نبوی سے نہیں کرتے۔ ہمارے اندر عیسوی رائج پکڑ چکی ہے، جو حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے عیسائیوں کا ایک بنایا ہوا کیلنڈر ہے۔ ہم یہ 2020 کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اسلامی سال جو ہے وہ 1442 ہجری سے شروع کیا جاتا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ صحابہ نے آپس میں یہ مشورہ کیا، بہت سارے مشورے آئے کہ ہمارا سال کہاں سے شروع ہونا چاہیے، سن کہاں سے ہونی چاہیے۔ تو اتفاق محرم الحرام پہ آیا، پہلا مہینہ یہ ہونا چاہیے، اور سن ہمیں ہجرت سے شروع کرنی چاہیے، کیونکہ ہجرت سے نئی بنیاد رکھی گئی ایک سلطنت مسلمانوں کی، ریاست مدینہ کی۔ وہ سلطنت بنائی گئی جس کے اندر حکومت مسلمانوں کی تھی،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر تھے، مسلمانوں کے قائد تھے، راہبر تھے۔ یہاں سے ابتدا ہوئی ہجرت سے، اور محرم الحرام سے یہاں پر یہ بھی اس کا معنی ہی عزت ہے، احترام، عزت والا مہینہ ہے۔ اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں کہ محرم الحرام یہ یہود کے اندر بھی محترم تھا، اس سے پہلی اقوام کے اندر بھی اس کا احترام کیا جاتا تھا، مکے کے مشرک بھی اس کا احترام کرتے تھے۔ اس کی 10 محرم الحرام کو بہت ساری چیزیں ہیں کہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی، اللہ نے فرعون کو غرق کر دیا۔ 10 محرم کو اللہ نے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا، ان کی دعا کو اللہ نے قبول کیا۔ گویا کہ یہ بہت ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ یہود 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، مکے کے مشرک بھی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، دیکھا دیکھی مسلمان بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم دیا کہ ایک روزہ اس کے ساتھ ملا لو، 9 کا رکھ لو یا 10 کے بعد 11 کا رکھ لو، تاکہ یہود سے ہماری مشابہت نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین دیتے ہوئے بڑا لحاظ رکھا اس بات کا کہ ہماری مشابہت کسی غیر مسلم سے نہ ہو، ہمارے عمل کی مشابہت کسی غیر مسلم سے نہ ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی آ گئی کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس بندے نے کسی بھی قوم کی مشابہت اختیار کی اس کا میرے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اگر یہود کی کرتا ہے تو یہودی ہے، اگر عیسائیوں کی کرتا ہے تو وہ۔ دیکھیں دین اللہ نے دیا، رسول نے دیا، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، اسلام کو بھی مانتے ہیں۔ اگر ہم ماننے کی حد تک ہیں اور عمل ہمارا نہ نبی جیسا ہے، نہ قرآن جیسا ہے، نہ اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں جیسا ہے، ہم دم بھریں یہود کا، نصارہ کا، ہندوؤں کا، غیر مذاہب کا عمل ہم ان کے کریں، اپنی شادی پہ، اپنے بیاہ پہ، اپنے مرنے پہ، اپنی غمی پہ، اپنی خوشی پہ، اور دم بھریں ہم اپنے نبی کا، اللہ کا، قرآن کا، دین کا، تو میرا پیغمبر کہتا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ صرف زبان سے اقرار اور دل سے عمل نہ ہو تو شریعت اسے کہتی ہے کہ یہ منافق ہے، یہ کیا ہے؟ نفاق ہے۔ کیوں کہ ہمارا دین کیا ہے کہ اقرار باللسان تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار بھی کرو، دل سے تصدیق بھی کرو۔ ہمارا عمل الٹ چلا گیا تو رسول اللہ نے فرمایا یاد رکھے کوئی بھی عمل پیغمبر نے وہ نہیں دیا کہ جس کے اندر غیر مذاہب کی ہمارے اندر مشابہت ہو جائے، منع کر دیا۔ اب یہ ایک ضمناً بات آ گئی تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر کے واضح احکامات موجود ہیں۔ محرم الحرام کا یہ مہینہ ہے احترام والا، سارے مہینے اللہ نے بنائے، سارے دن اللہ نے بنائے ہیں۔ یاد رکھیں نہ کوئی مہینہ اللہ نے منحوس بنایا ہے، نہ کوئی دن اللہ نے منحوس بنایا ہے۔ عرف عام کے اندر ہم مسلمان ہیں لیکن اعتقادات کے حوالے سے ہم کمزور ثابت ہوئے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ اعتقادات کیسے بناتے ہیں کہ اگر گھر کی منڈیر پہ کوا بیٹھ گیا تو یوں ہوگا، اگر الو بولتا ہے تو یوں ہوگا، اگر ایسے ہو گیا ہے تو ایسے ہو جائے گا۔ یہ ہمارے اعتقادات بن کے اعتقاد بنا لیا ہم نے کہ منگل بدھ کو شادی نہیں کرنی، منگل بدھ کو سفر نہیں کرنا، ہم نے برہوس سمجھ لیا۔ اللہ کے یہ دن بنایا کس نے؟ اللہ نے۔ آپ اور میں تصور کر سکتے ہیں کہ رب ایک چیز پیدا کر رہا ہے، بنا رہا ہے، اور اس نے نحوست والی بنا دی ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ہمارے ایام دن رات گزرتے ہیں،
اور کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے کوئی حکم ایسا جاری کر دیا ہے؟ ہم نے محرم کو بھی منحوس سمجھنا ہے، سفر کو بھی منحوس سمجھنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہ سفر میں شادی کرو نہ محرم میں کرو۔ یہ ہمارے ایک بنائے ہوئے ایک چیزیں ہیں۔ اللہ کی طرف سے یا رسول کی طرف سے کوئی حکم ہمیں قرآن و سنت کے اندر، اجماع امت کے اندر، بڑے بڑے اولیاء کی زندگیوں میں ہمیں نہیں ملتا، ہم نے بنا لیا، بیٹھے ہوئے ہیں۔ گویا کہ عرض یہ کر رہا تھا 12 مہینے بھی اللہ نے بنا دیے، ان 12 مہینوں میں 4 مہینوں میں لڑائی دنگا فساد کرنے سے اللہ نے منع کر دیا، روک دیا، منہا اربعۃ حرم۔ اب یہاں پر یہ سمجھے اللہ دنیا کے اندر اپنے نبی کو بھیجتا ہے قوموں کی اصلاح کے لیے، پھر نبی اپنا وقت گزار کے چلے جاتے ہیں، اپنے دین، اپنی دعوت، اپنی تبلیغ وہ دے جاتے ہیں اپنے حواریوں کے پاس، جو سب سے پہلے ان پر ایمان لاتے ہیں، وہ سب سے قابل احترام ہوتے ہیں، اور ان کے اندر شک کی گنجائش بھی نہیں اللہ چھوڑتا۔ اگر قرون اولا والے سب سے پہلے نبی کی بات ماننے والے، سننے والے مشکوک ہو جائیں، آگے نہیں چلتا دین، نہیں چلتی دعوت، نہیں چلتی تبلیغ۔ اب یہاں پر جو آیت میں نے سورہ فتح کی پڑھی، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو اس کے ساتھ ہیں، اس کے ساتھی ہیں، اس کے رفیق ہیں، اس کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پہ بڑے سخت ہیں، شدت رکھتے ہیں کفار پہ، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہے، تراہم رکعا سجدا، تو دیکھے گا ان کو کبھی وہ اللہ کے سامنے سجدے میں ہوتے ہیں، کبھی اللہ کے سامنے رکوع میں ہوتے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کی زندگی کا مقصد یہ ہے اور انہوں نے یہ منشا بنا لیا ہے، اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لیا ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا کے متلاشی ہیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے سجدوں کے آثار ان کی پیشانیوں سے تمہیں ملتے ہیں، ان کے سجدوں کے آثار ان کی جبین سے تمہیں محسوس ہوں گے، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اللہ نے ان کی مثالیں تورات میں بھی لکھ دیں، اللہ نے ان کی مثالیں انجیل میں بھی درج کر دیں۔ یعنی ایسے لوگ تھے۔ میں آگے چل کے ایک تذکرہ کروں گا کہ انجیل اور تورات کے اندر کیسی مثالیں تھی کہ یہود تورات کو دیکھ کر نبی پاک اور نبی پاک کے اصحاب کی علامتیں دیکھ کر پہچانتے تھے کہ یہ آخری نبی کے ماننے والے لوگ ہیں۔ ایک واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ایک لشکر تیار کر کے بھیجا تھا فتح کرنے کے لیے بیت المقدس کو، آج جو بیت المقدس یہود کے نرگے میں ہے، یہود کے پنجے کے اندر موجود ہے، تو رسول جب حضرت عمر نے صحابی رسول کو حضرت ابو عبیدہ کو وہ فتح کرنے کے لیے بھیجا تھا، تو یہود کہتے تھے کہ یہ تم فتح نہیں کر سکتے، بیت المقدس تم فتح نہیں کر سکتے، ہماری کتابوں میں لکھا ہے ایک شخص فتح کر سکتا ہے جس کا نام عمر ہے، تمہارے اندر ہوگا۔ تو یہود نے کہا تھا کہ لاؤ، اگر عمر آ چکا ہے، خلیفہ بن چکا ہے، امیر بن چکا ہے تمہارا، تو حضرت ابو عبیدہ نے اصرار کیا، حضرت امیر المومنین حضرت عمر کی طرف خط بھیج کے، قاصد بھیج کے کہ آپ یہاں پر تشریف لے آئیں۔ حضرت عمر کیسے گئے تھے؟ ایک خادم ساتھ لیا، یہ میں پہلے ذرا تذکرہ کر رہا ہوں، بعد میں کرنا تھا، تو خادم ساتھ لیا اپنا، اور آپس میں باریاں متعین کی سواری پہ بیٹھنے کی۔ 5 میل حضرت عمر نے کہا میں بیٹھوں گا سواری پہ، اور 5 میل تم بیٹھو گے، اور میں مہار پکڑ کے سواری کی چلوں گا پیدل۔ یہ طے ہو گیا۔ اس خادم نے بڑا کہا امیر المومنین ایسے نہ کریں، ہم تو غلام ہیں، نوکر ہیں آپ کے، آپ ایسے نہ کریں۔ لیکن حضرت عمر نہیں مانے۔ تو جب ایسے سفر کرتا رہا، جب منزل قریب آئی، آخری 5 میل تھے،
تو باری مہار پکڑنے کی، پیدل چلنے کی حضرت عمر کی تھی اور خادم کی اوپر بیٹھنے کی تھی۔ جب یہ گئے وہاں پر پہنچے تو ابو عبیدہ بن الجراح نے کہا کہ ہمارا امیر المومنین عمر آ چکا ہے، جا عمر جا عمر، آ چکا ہے عمر؟ وہ کہتے ہیں نہیں۔ انہوں نے سواری کی طرف دیکھا، اوپر بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھا، نہیں یہ وقت نہیں تمہارا آیا بیت المقدس کو فتح کرنے کا، یہ عمر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمارا امیر وہ ہے جس نے سواری کی مہار پکڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے دیکھا، ان کے علماء نے نشانیاں پہچانی اور کہا کہ یہ لو چابیاں بیت المقدس کی، ہم ویسے ہی دے رہے۔ بیت المقدس ایسے فتح ہوا تھا، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، فساد نہیں، تلواریں نہیں نکلی، فوجیں نہیں آپس میں ٹکرائیں۔ انہوں نے بیت المقدس کی چابیاں مسلمانوں کے حوالے کی اور خالی کر دیا۔ تورات میں لکھا تھا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، انجیل میں لکھا تھا کہ وہ میرے آخری نبی کے ماننے والے ایسے ہوں گے۔ اب یہ یکم محرم الحرام ہے، اسی صحابی رسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ ثانی ہیں، خسر پیغمبر ہیں، داماد علی ہیں، مراد نبی ہیں، ان کی آج شہادت کا دن ہے۔ یکم محرم الحرام کو آج ان کی شہادت کا دن ہے۔ آج پہلی تاریخ ہے محرم کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ سے دعا کی، اللہم اعز الاسلام بعہد العمرین، اے اللہ اگر تو اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے، مرتبہ دینا چاہتا ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ اسلام پھیل جائے، اسلام غالب ہو جائے، اے اللہ مکے کے 2 عمروں میں سے ایک عمر مانگتا ہوں، وہ میری جھولی میں ڈال دے۔ فرمایا کہ بھی عمر بن حشام و بھی عمر بن الخطاب، ایک عمر بن حشام ہے، ایک عمر بن الخطاب ہے۔ عمر بن حشام ابو جہل ہے، نبی کا چچا ہے، اور عمر بن الخطاب نامی پشت پہ جا کے کہیں نبی پاک سے اس کا شجرہ ملتا ہے، خطاب کا بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسمت میں کیا عمر بن الخطاب کی اسلام لانا۔ ابھی 40 بندے مسلمان ہوئے تھے، 40 چھٹا سال تھا نبی پاک کو نبوت کا دعویٰ کیے ہوئے، دین کی دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے چھٹا سال تھا۔ چھٹے سال کے اندر 40 بندے صرف مسلمان تھے۔ آپ دیکھیں 6 سالوں میں 40 بندے اسلام قبول کرنے والے تھے، اور باہر اعلانیہ اظہار بھی نہیں کلمے کا کر سکتے، اذان کوئی نہیں، باہر نماز نہیں پڑھ سکتے بیت اللہ میں، دار ارکم کے گھر کے اندر جا کے خفیہ دعوت ہے، خفیہ اسلام کا پھیلاؤ ہے، خفیہ بیٹھ کے تبلیغ ہے، خفیہ بیٹھ کے دین کا سمجھنا اور سمجھانا ہے۔ اب یہ بندے ادھر بیٹھے ہیں، ادھر نبی پاک نے دعا کی ہے ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر ایمان کیسے دیا کہ ابو جہل بیت اللہ میں کھڑے ہو کے بڑی جوشیلی تقریر کرتا ہے، خطاب کرتا ہے مکے والوں سے کہ مکے والوں ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ وہ 40 بندے مسلمان بنا بیٹھا ہے اور خفیہ دعوت دے رہا ہے، ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب یہ جوشیلا پن تھا، جوشیلی تقریر تھی۔ سب سے پہلے عمر بن الخطاب اٹھے ہیں، گھر آئے ہیں، تلوار پکڑی ہے، ارادہ کیا ہے کہ آج میں قتل کر دوں گا کس کو؟ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ لے کے نکلے ہیں، جوشیلی تقریر سن کے نکلے ہیں۔ راستے میں ایک بندہ ملتا ہے، وہ کہتا ہے تلوار نکالی ہوئی ہے، چہرے پہ غصے کے آثار ہیں، کیا بات ہے عمر کدھر جا رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ آج میں خاتمہ کرنے جا رہا ہوں، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اس نے کہا اسے مارنے جا رہے ہو؟ پہلے یار یہ تو دیکھو تیرے گھر کے اندر تیری بہن مسلمان ہو چکی ہے، تیرا بہنوئی اس کا کلمہ پڑھ چکا ہے۔ وہ ادھر نہیں گئے، بہن کی طرف پلٹے ہیں، بہن کے گھر گئے ہیں،
बहन को जाके मारना शुरू कर दिया है, पीटना शुरू कर दिया है। गुस्से वाले थे, बड़े सख्त मजाज के थे, मारना शुरू कर दिया है। मार मार के अदमुआ किया है। तो बहन कहती है अगर तू खत्ताब का बेटा है तो मैं भी खत्ताब की बेटी हूं, मार ले जितना मारना है। उसने कहा कलमा छोड़। क्या पढ़ रही थी, कौन सी तालीमात है तेरी? अब ये दिल नरम हुआ। बहन ने जब ये लफ्ज कहा तो दिल नरम हुआ। अब कहने लगे ला मुझे दिखा। बहन कहने लगी उमर, नापाक लोग इसे हाथ नहीं लगाते। इन्नमल मुशरिकूना नजसुन, मुशरक हाथ नहीं लगाता, गैरुल्लाह का पुजारी इसे हाथ नहीं लगा सकता, वो पलीद होता है। हजरत उमर ने कहा अच्छा चलो, कहा वुजू कर। वुजू किया, फिर आए। बहन ने तलावत करके सुनाई सूरह ताहा की आयात। हजरत उमर की आंखों से आंसू जारी हो गए। कहने लगे वल्लाह ये किसी दुनिया के बंदे का कलाम नहीं है, ये तो रब्बुल आलमीन का कलाम लगता है। मुसलमान हो गए, नबी पाक की तरफ चले गए, इस्लाम कबूल कर लिया। अब यहां से एक ऐसी इब्तदा है कि ऐसा बंदा मक्के का रहने वाला मुसलमान हुआ कि जिसकी जहानत, अकल, सफारत, जिसका लेन देन, जिसके मुआमलात बड़े दुरुस्त थे और दुनिया उसके नाम से डरती थी। जहां पर भी मक्के के लोग सफीर बना के किसी को भेजते या मुआहदा करने के लिए तो हजरत उमर को भेजा करते थे। हजरत उमर मुसलमान हो गए। सहाबा ने नारे तकबीर बुलंद किया, अल्लाह अकबर की आवाज गूंजी। अब ये एक दौर ऐसा शुरू हुआ कि नमाज का वक्त आया। नबी पाक ने कहा कि नमाज पढ़ो। हजरत उमर पूछने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम बैतुल्लाह में नमाज नहीं पढ़ सकते? कहा कि तेरे साथी नहीं पढ़ने देते, हमें मक्के वाले नहीं पढ़ने देते। हजरत उमर ने कहा कि उठिए, आज मैं मुसलमान हुआ हूं तो बैतुल्लाह में नमाज पढ़ेंगे। उठा के लाए, बैतुल्लाह में नमाज करवाई। अब ये ऐसी चीजें थी, वक्त गुजरता रहा, बड़े बड़े हालात बनते रहे, जंगें होती रही मुसलमानों की। हर जंग के अंदर, हर गज़वे के अंदर ये सहाबी रसूल वहां पर मौजूद थे। अहादीस के अंदर बहुत सारी बशारतें मिलती हैं। नबी पाक ने जिंदगी मुबारक में इन्हें जन्नत की बिशारत दी कि उमर फिल जन्ना, उमर तू जन्नती है। नबी पाक ने फरमाया लौ कान आबादी नबीयुन लकान उमर, अल्लाह ने खसलत ऐसी बनाई, आदत ऐसी बनाई, फितरत इस बंदे की ऐसी बनाई कि हमारे पैगंबर ने कहा लौ कान आबादी नबीयुन लकान उमर, अगर मेरे बाद किसी को नबूवत मिलती तो उमर इस काबिल था। जहानत इतनी थी, फतानत इतनी थी, अकल इतनी थी, फहम इतना था, फरासत इतनी थी, फैसले की कुव्वत और सलाहियत इतनी थी कि कहा लौ कान आबादी नबीयुन लकान उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। सलाहियत थी ना, बापड़ी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सलाहियत अल्लाह की तरफ से अता करदा थी। नबी पाक ने जगह जगह मौका ऐसी हदीस मिलती है। एक हदीस आई, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि उमर जिस रास्ते से तू गुजरता है ना, शैतान वो रास्ता छोड़ के भाग जाता है। यानी इतना अल्लाह ने रोब दबदबा रखा कि शैतान भी उस रास्ते पे नहीं चलता था जिस रास्ते पे उमर चलता था। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद औरतें आके मुतालबा कर रही हैं, या रसूल अल्लाह हमारे लिए कुछ मुतय्यन कीजिए कि खामद हमें नान नफके में ज्यादा दें, हमारे लिए ज्यादा होना चाहिए माल और दौलत। हजरत उमर आए, औरतें उन्हें देखते ही अंदर चली गई। तो यहां पर रसूलुल्लाह ने यह कहा था कि उमर, शैतान भाग जाता है, जिसके अंदर सोच भी पैदा होती है ऐसी, वो भाग जाता है तुझे देखकर। ये एक सोच थी ना। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम कुरान देखें, अहादीस रसूल देखें, कि देखें ये एक सहाबी रसूल है, 1,24,000 के कमो बेश वो मानने वाले, जिन्हें अल्लाह ताला ने कहा कि वल्लज़ीना माहू, जो मेरे मोहम्मद के साथी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
اشداء علی الکفار، کافروں پہ بڑے سخت ہیں۔ نبی پاک نے حضرت عمر کو پکڑا، مقام ابراہیم پہ لائے، کہا کہ اے عمر یہ پاؤں کے نشان ہیں، یہ ہمارے جد الانبیاء حضرت ابراہیم کے ہیں۔ جب وہ بیت اللہ بنا رہے تھے تو حضرت عمر نے کہا فلا نتخذہ مصلی، یا رسول اللہ پھر ہمیں یہاں پر نماز نہیں پڑھنی چاہیے؟ میرا دل کرتا ہے کہ میں یہاں پہ 2 نفل پڑھوں۔ یہ موافقت دیکھنی ہے، ایسی مطابقت دیکھنی ہے کہ حضرت عمر کی خواہش ہوئی، اللہ نے قرآن کی آیتیں بنا کر اپنے پیغمبر پہ اتارتی۔ یہ ارادہ کر لیا، دل میں خواہش پیدا ہوئی ہے، اللہ نے قرآن بنا کے اتارا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اے میرا نبی مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ ہم عمرہ کرنے حج کرنے جاتے ہیں نا، تو طواف جب ہمارا ختم ہوتا ہے نا 7 چکر، تو وہاں پر ہم 2 نفل اسی طریقے پر اسی سنت پر پڑھتے ہیں، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى۔ ایک منافق اور یہودی ظاہراً مسلمان ہے، اور ایک یہودی آپس میں کچھ معاملہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس آ گیا، اللہ کے نبی نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، یہ چلے گئے، فیصلہ ہو گیا۔ اس منافق جو مسلمان تھا اس کے دل میں ایک بات آئی، اس نے کہا نبی پاک نرم دل کے مالک ہیں، حضرت عمر سخت دل کے مالک ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پہ وہ بہت زیادہ سخت ہیں، کفر برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اس نے کہا چلو، یہودی سے کہا کہ چلو حضرت عمر کے پاس چل کے فیصلہ کرواتے ہیں۔ یہودی نے کہا کہ تمہارے نبی نے فیصلہ کر دیا اور تم نبی پر فوقیت دیتے ہو کہ وہ فیصلہ کرے۔ یہودی نے بہت سمجھایا اسے، وہ نہیں سمجھا، اس نے کہا چلو عمر کے پاس۔ یہودی مان گیا، حضرت عمر کے پاس چلے گئے۔ حضرت عمر نے بات سنی، یہودی نے آخر میں صرف ایک بات کہی، اے عمر فیصلہ کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ تیرے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے۔ حضرت عمر نے کہا تم دونوں یہاں پہ ٹھہرو۔ اندر گئے گھر میں، تلوار لائے، اس منافق مسلمان کا سر تن سے جدا کر دیا تلوار مار کے۔ قرآن نے آیت اتاری فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ سورہ نساء کی آیت ہے، اللہ نے کہا کہ مسلمانوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا اگر پیغمبر تمہارا فیصلہ کر دے اور اس پر تم چوں چراں کرو، اس پر تم لے دے کرو، اس پر تم بڑی ہیلے بہانے اور حجتیں تلاش کرو۔ پیغمبر نے فیصلہ کر دیا اور مسلمان کا کام ہے اپنے نبی کا فیصلہ مانے۔ آج ہم کتنے فیصلے مانتے ہیں، آج کتنی باتوں پہ عمل کرتے ہیں نبی کی، آج کتنے احکامات پہ عمل کرتے ہیں؟ اللہ ماشاء اللہ کو کرتا ہے۔ تو قرآن نے یہ آیت اتاری، شراب عرب کے اندر ہر مجلس کے اندر پی جاتی ہے، ہر دسترخوان کی زینت ہے، ہر مجلس ہر محفل کی زینت ہے شراب کی بوتل۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ شراب ابھی حرمت کا حکم نہیں آیا اللہ کی طرف سے، کہا یہ بہت بری چیز ہے، میرا دل کرتا ہے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کا حکم آیا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ سورہ مائدہ، اے ایمان والو شراب، جوا، والانصاب یہ بت اور ان کی عبادت، والازلام یہ تیر پانسے کے، یہ تیر جو تم نکالتے ہو اپنی قسمت کے حال معلوم کرنے کے لیے، رجس من عمل الشیطان یہ شیطانی عمل ہے، یہ پلید عمل ہے، فاجتنبوہ اس سے بچ جاؤ۔ یہ شراب، یہ جوا، یہ بتوں کی عبادت، یہ پانسے، یہ تیر، یہ اس سے بچ جاؤ۔ بدر کی جنگ ہوئی، مسلمانوں کو بڑی فتح حاصل ہوئی،
قیدی آگے، نبی پاک نے ان قیدیوں کے متعلق مشورہ کیا۔ سارے صحابہ کے یہ رشتہ دار تھے، سارے رشتہ دار تھے، یہ سارے قریش سے تعلق رکھتے تھے، کچھ اور قبائل کے لوگ تھے، کوئی حضرت ابو بکر کا رشتہ دار تھا، کوئی حضرت عمر کا، کوئی حضرت عثمان کا، کوئی حضرت علی کا، کوئی دوسرے صحاب کے، سارے عزیز رشتہ دار۔ بدر کے قیدی آگے، نبی پاک نے سب کو بلا کے صحابہ سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ سب نے کہا کہ یا رسول اللہ کو رشتہ دار ہیں، چھوڑ دیجئے، شاید یہ ایمان قبول کر لیں، شاید یہ اسلام لے آئیں۔ حضرت عمر سے جب پوچھا گیا تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا رشتہ دار میرے حوالے کیجئے، میں ماروں گا۔ ابو بکر کا ابو بکر، عثمان کا عثمان، علی کا علی کے پاس دیجئے، یہ سب گردنیں اڑائیں، یہ مسلمان ہونے والے نہیں، انہوں نے بڑی اذیت دی ہے مسلمانوں کو۔ مشورہ تھا، کثرت رائے سے ان قیدیوں کو چھوڑ دیا گیا۔ اللہ کی طرف سے سورہ انفال کے اندر آیت آئی، ما کان لنبی، ما کان لنبی۔ اب یہ نہ سمجھ بیٹھیے گا کہ شاید نبی سے زیادہ عمر کے اندر عقل آ گئی تھی، نہیں نہیں، یہ اللہ کچھ فیصلے ایسے کرتا ہے نا کہ لوگوں کو پتا چلے۔ ما کان لنبی، میرے نبی کے لائق نہیں تھا، یہ مناسب نہیں تھا یہ، ان یکون لہ حسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا والآخرہ۔ اب بات تھی فدیہ لے کے چھوڑ دیں، ان سے کچھ مال لے کے فدیہ لے کے چھوڑ دیں۔ اللہ نے کہا نہیں تھا مناسب کہ ان قیدیوں کو تم چھوڑ دیتے، تم نے دنیا کے تھوڑے سے مال کے لیے چھوڑ دیا، حالانکہ اللہ نے تمہارے لیے آخرت کے اندر ذخیرہ رکھا ہے۔ آخرت اللہ ہماری یہ سامنے رکھتا ہے کہ تم آخرت کی فکر کرو۔ یہ بھی آیت حضرت عمر کے موافقت کے اندر اتر آئی۔ دیکھیں، ایک بندہ رئیس المنافقین کا لقب ہے اس کا، عبداللہ ابن ابی نام ہے اس کا، ساری زندگی دین کے خلاف چلتا رہا، ساری زندگی سازشیں کرتا رہا، ساری زندگی مخالفتیں کرتا رہا، ساری زندگی مقابلے کے اندر رہا نبی کے، لیکن تھا وہ ظاہراً کلمہ پڑھتا، ظاہراً کلمہ پڑھتا، مسلمانوں میں بیٹھتا تھا، مسلمانوں میں شمار تھا اس کا، نبی پاک کے پاس بھی بیٹھتا تھا، بڑی اچھی باتیں کرتا تھا، لیکن تھا منافق، جا کے یہودیوں کو، عیسائیوں کو، مشرکین کو باتیں بتاتا تھا، سازشیں کرتا تھا ان کے ساتھ مل کر۔ اس کی موت کا وقت آ گیا۔ بیٹا اس کا بڑا مجاہد تھا، بڑا پکا مومن تھا، نبی پہ جان بھی نچھاور کرتا تھا۔ وہ مرتے ہوئے وصیت کر کے اپنے بیٹے کو کہتا ہے، میرا بیٹا میں مرنے والا ہو گیا، ایمان ابھی بھی نہیں لا رہا پکا، لیکن کہتا ہے بیٹا میری ایک وصیت ہے، جب میں مر جاؤں تو مجھے غسل بھی نبی پاک سے کہنا دے، میرا کفن کسی اور چادر کا نہ بنے، جو کرتا نبی پہنتا ہے نا وہ نبی اس کرتے میں مجھے کفن دے۔ پھر کہتا ہے جب میں مر جاؤں غسل دیتے ہوئے پیغمبر سے کہنا کہ اپنا لعاب دہن، اپنی تھوک میرے منہ میں رکھ دینا۔ مومن پکا نہیں ہوا، منافق ہے، لیکن بچنے کی صورت کیسی تلاش کر رہا ہے کہ نبی کا کرتا کفن بنے، نبی مجھے غسل دے، نبی میرا جنازہ پڑھائے، اور نبی لعاب دہن میرے منہ میں رکھے۔ فوت ہو گیا، جنازہ پڑھانے نکل پڑے نبی پاک۔ حضرت عمر آڑے آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنازہ نہیں پڑھانے دوں گا، منافق ہے۔ حضرت کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر نہیں، وصیت ہے اس کی اور اللہ کا کوئی حکم نہیں میرے پاس، اللہ کا حکم آئے گا تو ٹھیک ہے، حکم نہیں اللہ کا، مجھے روکا نہیں اللہ نے۔ بہرحال نبی پاک چلے گئے،
کفن بھی دے دیا کرتے میں، لعاب دہن بھی رکھ دیا منہ میں، جنازہ بھی پڑھا دیا۔ میرے اللہ نے سورہ توبہ میں آیت اتار دی، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم۔ قرآن پہ غور کیجئے گا، سورہ توبہ میں نبی پاک جنازہ پڑھا کے آگے اللہ قرآن اتار کے کہتا ہے استغفر لہم، میرا پیغمبر اس کے لیے بخشش کی دعا کر تو، او لا تستغفر لہم، یا دعا نہ کر، بخشش مانگ مجھ سے یا بخشش نہ مانگ۔ ان تستغفر لہم 70 مرہ، اگر 70 مرتبہ بھی تو اپنی پاکیزہ زبان سے، کہ جس کی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ میں موڑ نہیں سکتا، ایک لفظ بھی تیری زبان سے غلط نہیں نکل سکتا، اگر تو 70 مرتبہ بھی اپنی پاک زبان سے عبداللہ ابن ابی کے لیے مجھ سے بخشش مانگے، رب کہتا ہے مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، میرا پیغمبر میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ اس نے تیرے خلاف بڑی سازشیں کی، دین کے خلاف بڑی بکواس کی، وہ یہودیوں سے، عیسائیوں سے، مشرکوں سے ملا اور میرے دین کے خلاف چلتا رہا، میرا پیغمبر میں یہاں پر بخشش اس کی نہیں کروں گا۔ پھر قرآن کی آیت آئی وَلَا تُصَلِّ، میرا پیغمبر تو نے تو جنازہ پڑھا دیا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، میرا پیغمبر کسی منافق کا جنازہ تو نے نہیں پڑھانا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، کبھی بھی، اللہ کا حکم ہے نا، تو حکم اللہ کا سب سے پہلے کس پہ اترتا ہے؟ نبی پہ اترتا ہے نا، نبی اس کا پابند ہوتا ہے سب سے پہلے۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، میرا پیغمبر کبھی بھی تو نے کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھانا۔ آگے لفظ دیکھیں، جنازہ پڑھانا تو بڑی دور کی بات ہے میرا نبی، جنازہ پڑھانا تو بڑی دور کی بات ہے میرا پیغمبر۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي، میں تجھے کسی منافق کی قبر پہ کھڑا دیکھوں بھی نہ۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي، تو نے اس کی قبر پہ کھڑا بھی نہیں ہونا۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے جو تعلیم دے رہے ہمیں۔ حضرت عائشہ پہ منافقین نے الزام لگا دیا، ہار گم ہوا، عائشہ پہ الزام لگ گیا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ نبی پاک نے بولنا چھوڑ دیا۔ عائشہ اپنے گھر آ گئی، باپ ابو بکر کے گھر میں، رو رہے ہیں سب، نبی بھی پریشان ہے۔ عائشہ سب سے پیاری آپ کی بیوی ہے، حمیرہ کا لقب آپ نے اس کو دیا تھا۔ حضرت عائشہ مسواک چبا کر آپ کو دیا کرتی تھی۔ آخری وقت ہمارے پیغمبر کا عائشہ کی گود میں سر تھا، نبی پاک کی روح پرواز کر گئی تھی، آخری وقت تھا، نبی پاک نے مسواک کی طرف اشارہ کیا، حضرت عائشہ نے اپنے منہ میں چبا کے اپنے نبی کو دیا تھا۔ الزام لگ گیا، شور اٹھ گیا، منافقین نے اٹھا دیا، آپ اپنے باپ کے گھر میں آ گئیں، سجدے کرتی ہیں، نمازیں پڑھتی ہیں، اللہ سے لو لگاتی ہیں، اللہ سے مانگ رہی ہیں، بڑی پریشانی کے آثار ہیں۔ وقت آیا، حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، قرآن کے لفظ پہ غور کیجئے گا، سورہ نور کے، ما یکون لکا ان نتکلم بہذا، یا رسول اللہ ہمارے لیے تو یہ جائز نہیں اپنی زبان سے ایسا کلمہ نکال لیں، سبحانکا، اللہ پاک ہے، بہتان عظیم، ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے عائشہ پہ، یہ کہہ دیا۔ اللہ نے قرآن بنا کے اتارا، وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ، اللہ نے وہی لفظ قرآن میں اتار دیے جو عمر کی زبان سے نکلے تھے، بہتان ہے یہ۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ مجھے بتائیے عائشہ سے آپ کا نکاح کس نے کروایا تھا؟ نبی پاک نے کہا اللہ نے۔ کس نے کہا تھا؟ اللہ نے۔
تو پھر قرآن کی آیتیں آئی الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں، والطیبات للطیبین، پاکیزہ طیب عورتیں طیب مردوں کے لیے، والطیبون للطیبات، اور طیب مرد طیب عورتوں کے لیے ہیں۔ اللہ نے قرآن بنا کے اتار دیا، سورہ نور میں 17 آیتیں ان کی برات کے اندر اتار دی۔ اذان کا مشورہ بھی آپ نے سب سے پہلے دیا، یہ لفظ ہونے چاہیے۔ بہت ساری ان کی داستان ہے، امیر المومنین بنے جب گشت کرتے تھے، بہت سارے واقعات ان کے موجود ہیں، بہت سارے احکامات ان کے ہیں، سارا شرادہ جو جتنا بھی ہمارے دین کی بنیاد ہے نا، یہ جتنے بھی ہیں، یہ پولیس کا نظام، یہ فوج کا نظام، یہ چوکیاں، یہ ڈاک، یہ سرائے، یہ ڈاکخانے، یہ فلاں فلاں، یہ سب حضرت عمر کی بنیاد ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں دودھ پلاتی ہے تو اس کا خرچہ حکومت دیتی تھی، بیت المال سے حضرت عمر نے جاری کیا تھا۔ ایک عورت اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا، جب بچہ دودھ چھوڑ دیتا تھا تو وہ خرچہ کس کو ملتا تھا؟ بچے کو ملتا تھا۔ پہلے ماں کو ملتا، جب بچہ دودھ چھوڑ دیتا تو بچے کو ملتا تھا۔ ایک حضرت عمر کو پتا چلا کہ ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی، چھڑوانا چاہتی ہے، بچہ دن رات روتا رہتا ہے، کم پلاتی ہے کہ بچہ جلدی دودھ چھوڑ دے۔ حضرت عمر کو پتا چلا تو بلا لیا، کہا کہ یہ کیوں کرتی ہو؟ کہا یا رسول اللہ اس خرچے میں ہمارا گزارا نہیں ہو، امیر المومنین خرچے میں گزارا نہیں ہوتا، کیا کریں؟ تو اسی وقت حضرت عمر نے آرڈر جاری کیا، جہاں پر ماں کو خرچہ دیتے ہو وہاں پر بیت المال سے بچے کو خرچہ دینا چاہیے۔ اب یہ نظام یورپ میں ہے، ہمارے اندر تو ہمارے بچوں کا دودھ بھی چھین کے لے جاتے ہیں، بجلی کے بلوں میں لے جاتے ہیں، گیس کے بلوں میں لے جاتے ہیں۔ بچوں کا کیا کرنا ہے؟ امت مسلمہ کہاں پر چلی گئی؟ وہ یورپ نے لیا، یورپ ترقی کر گیا، ہم نے نبی اپنے کے احکامات چھوڑے، ہم تنزلی کی طرف اپنے آپ کو لے کے جا رہے ہیں۔ بڑی حضرت عمر اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرے، 1036 شہر انہوں نے فتح کیے تھے اپنے دور حکومت کے اندر۔ 22 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت تھی، 22 لاکھ مربع میل پر۔ 10 سال 6 مہینے 4 دن یہ حکمران رہے۔ جب ان کی وفات ہوئی نا، ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، بیڑیے نے بکری پہ حملہ کیا، بکری لے گیا۔ وہ چرواہا جو پہاڑوں کے اندر تھا وہ رونے لگا، اس نے کہا مجھے ایسے لگتا ہے جیسے آج عمر دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ عادل اتنے تھے، جانوروں پہ بھی حکم تھا۔ جب اللہ عادل حکمران دیتا ہے نا تو زمین و آسمان آپ کی نوکری اور چاکری کرتے ہیں۔ جب ظالم حکمران ہونا تو زمین کی ہر چیز ناراض ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ نہیں کہتے کہ جب تم درست ہو نا تو تمہارے لیے کیڑے مکوڑے بھی دعا کرتے ہیں، تمہارے لیے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے۔ لیکن جب تم عادل ہوتے ہو تو دیکھو تو صحیح، مصر کے اندر عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ کو گورنر بنا کے بھیجا، وہاں پر سال کے اندر ایک دفعہ ایک دن رسم قبیح، ایسی بری رسم کہ ایک نوجوان لڑکی 17-18 سال کی، مصر کے لوگ اسے دلہن بنا کر بہترین لباس زیورات پہنا کر بناؤ سنگار کر کے وہ دریائے نیل کے اندر پھینکتے تھے۔ کہتے تھے کہ دریا کے اندر جب ہم یہ کرتے ہیں نا، پھینکتے ہیں اسے دلہن بنا کر، تو دریا اپنا پانی زیادہ لے کے آتا ہے۔ نیل کے متعلق ان کا یہ نظریہ تھا۔ حضرت عمر بن العاص نے دیکھا یہ کیا؟ انہوں نے حضرت عمر کو خط لکھ دیا، اے امیر المومنین یہاں پر تو یہ معاملہ ہے، اتنی کبھی حرکت ہے، اتنی کبھی رسم ہے۔ حضرت عمر نے ایک کاغذ کا ٹکڑا منگوایا، اس پہ لکھا عمر بن الخطاب کی طرف سے یہ خط ہے۔ کس کے نام؟ دریائے نیل کے نام۔ انہوں نے لکھا جملہ، اے دریا اگر تو رب کی مرضی سے چلتا ہے
تو چل، اگر رب کی مرضی سے نہیں چلتا نا تو تیرے پانی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ خط بھیجا حضرت عمر کے پاس، کہا کہ اسے دریا کے اندر پھینک دو۔ حضرت عمر بن العاص نے دریا کے اندر اس خط کو پھینک دیا۔ کہتے ہیں صحابہ جب ہم نے خط پھینکا تو دریا معمول سے بھی زیادہ چلنے لگا اور پانی اس کا بھر کے چلنے لگا۔ یہ رسم وہاں پہ ختم ہوئی۔ جب عادل حکمران ہو تو پانیوں پہ حکومت ہوتی ہے، جب عادل حکمران ہو آسمان پہ حکومت ہوتی ہے، زمین پہ حکومت ہوتی ہے، جب عادل حکمران ہو جانور تک آپ کا حکم مانتے ہیں۔ حضرت عمر بن العاص کہتے ہیں میں جب ایک جنگل کے اندر گیا اپنی فوج لے کر تو صحابہ کہنے لگے یہاں پر تو شیر اور درندے رہتے ہیں، ہم رات کیسے بسر کریں گے؟ حضرت عمر بن العاص نے وہاں پر کھڑے ہو کے ایک آواز لگائی، ایک جملہ کہا، اے جنگل کے درندوں، آج محمد کے سپاہی صلی اللہ علیہ وسلم رہنا چاہتے ہیں، جنگل خالی کر دو۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جنگلی جانور اپنے بچوں کو اٹھا کر جنگل خالی کر رہے تھے۔ عادل حکمران، اللہ تعالی ہمیں ایسے حکمران نصیب کرے۔ اللہ ہمیں امت مسلمہ کو وحدت امت کے درجے کے اندر اللہ لے کے آئے۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ شہادت پہ اور شہید کی فضیلت پہ ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔